نبی کا شرک کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نیور. ٹھیک ہے. لا ریبہ فی کتاب ہے، اس میں کسی ایسی بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جو غلط ہو؟ کبھی ٹھیک نہیں. ہے. اب اس کو یہ اپنی بنیاد رکھتے ہوئے آگے چلیے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمان پہ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. نبی شرک کر سکتا ہے؟ نو وے، ناممکن. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج بھی جو ہے وہ کافی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے تفسیر کے مطابق 30 سال کو 25 سال کم سے کم بھی جو آتا ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ قرآن پاک کوٹ کرتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 20 سال 25 سال سے زیادہ تھی. اب 20 سال 25 سال میں انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا، کئی بار روز دیکھتے تھے. اس وقت کون سی ایسی کوئی چیزیں ہوتی تھیں یا اس وقت کون سی اتنی اسموگ تھی کہ ستارے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. وہ ڈوب گیا. تو کہتے ہیں میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پھر چاند دیکھا. میں بالکل شارٹ کر کے یہ سٹوری سنا رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ ہے، تفسیر میں بہت تفصیل سے بیان ہے. چاند دیکھا، چاند غروب ہو گیا، کہا یہ بھی رب نہیں ہے. پھر سورج دیکھا، سورج کو کہا یہ بھی رب نہیں ہے. پھر اللہ کا نور اس سے بیونڈ ان کے اندر چمکا. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیے، جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس پوری تمثیل کو، کیونکہ سنیمیٹوگرافی اس کی بڑی شاندار ہے. اس آیت کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اینڈ یو آر ویژولائزنگ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے واپس آتے ہیں. جب آپ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچیں گے نا تو اللہ کا نور آپ کے دل کے اندر اترے گا، جیسے اندھیروں میں ہلکی سی روشنی کی کرن آتی ہے ایک ستارے کی طرح. آپ کو شاید لگے گا، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان کی بات کروں، آپ کو شاید لگے گا کہ وہ اللہ کا نور ہے. اب اللہ نے نظر ڈالی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو اللہ کا نور نہیں ہے. پھر وہ نور دوبارہ آئے گا. میں نے 3 ڈائمینشنز کا ذکر کیا تھا، اس کو سمجھیے. اللہ کے اعداد ہیں 12، 2 × 1 3، 3 ڈائمینشنز: ستارہ، چاند، سورج. 3 ڈائمینشنز. ستارے کی طرح آئے گا، ختم ہو جائے گا، سمجھیں گے کہ نہیں. پھر چاند کی طرح آئے گا، پھر ختم ہو جائے گا. پھر سورج کی طرح چمکے گا، پھر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ انرجی آئے گی جو اللہ کی ہے. اس کے بعد آپ کی ڈائمینشن شروع ہوگی. یہ الکیمی ہے، الکیمی آف دا اسپرچول. پھر واپس وہاں پہ چلتے ہیں. ہر انسان کے اندر ڈارکنیس ہے، سفر تو ڈارکنیس سے شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں نائٹ آف دا ڈارکنیس، سیٹن سٹیج. الکیمی جو سائیکلوجی جو ہے سائنٹیفک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر ایک سیٹن کی ایک سٹیج ہے. یعنی اس کے اندر گریڈ ہے، اس کے اندر لسٹ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، نیگیٹیوٹی. جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. وہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو وہ جو برائیوں کا حکم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہو؟ وہ اندر نیگیٹیوٹی ہے. پھر اس نیگیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ ایک پازیٹیو انرجی ملنا شروع ہوتی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے. اس کے اندر اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کی روشنی میں آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. گو کہ اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے، بچہ اسکول میں بھی تو ٹیچر کے بغیر نہیں نہ پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، ہوم ٹیوشن میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہی ہیں نا، ہوم اسکولنگ میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ چاہے کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، کن کہہ کے کائنات کو مار بھی سکتا ہے. پھر اسرائیل کو کیوں رکھا؟ مرض الموت کیوں لگتی ہے؟ کہ کسی بیماری کو ہی آپ کی موت کی وجہ بننا ہوتا ہے نا. بیماری کا تو علاج ہے، مرض الموت کا علاج نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی طرف سے آتی ہے. وہ علاج نہیں ہوتا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی بیماری تو ہے، دوائی اثر کرنا چھوڑ گئی، کیونکہ آپ نے جانا ہوتا ہے. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ. اسپرچول اویکننگس وہاں سے شروع ہوتی ہیں، آپ کے اندر سے. ستارہ، سورج، اور پھر اللہ چونکہ ماورائے ان مخلوق کی ساری چیزوں سے، پھر وہ جو اللہ کا نور آتا ہے وہ آپ کو خود ڈائمینشنز دیتا ہے، یہ راستے دکھاتا ہے. یہ اتنی خوبصورت راہ ہے. اس کے بڑے نام ہیں، سالک، فلاں فلاں. میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. آج سے کئی سال پہلے
مارچ 1907 بانگے درا میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، عنوان ہے مارچ 1907۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عبام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ علامہ صاحب کو بیٹا کسی نے پڑھا ہی نہیں، یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، کون سی اسپرچول اویکننگ آنے کو ہے۔ گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میکدہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ اوہ، علامہ اقبال کو کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کی سوچ ہے 3 قومیں ان کو اپنا نیشنل پوئٹ مانتی ہیں، انڈینز، پاکستانیز اور ایرانی ان کو نیشنل پوئٹ مانتے ہیں۔ ترکی علامہ محمد اقبال کے اوپر ریسرچ کرواتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم لوگ صرف وہ بس ان کی ایک چھٹی انجوائے کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کو سمجھیں what he was, what he is۔ علامہ اقبال ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ایسے ہے۔ اسپرچول اویکننگ اگر آپ نے سمجھنی ہے نا، رومی سے سیکھا ہے علامہ اقبال نے۔ ہر ایک انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا مینٹور جو ہے نا وہ مولانا رومی ہے، لیکن کیا کمال کی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی ہیں۔ بیٹا ڈاکٹر شریعتی کو پڑھیں، سعید رضا سعیدی کو ایران میں پڑھیں، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں، علامہ محمد اقبال، سوچیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ان کو دنیا نے موقع نہیں دیا یا قدرت نے موقع نہیں دیا۔ یہ صرف اس قوم کو خواب نہیں دیکھا، انہوں نے اس قوم کو دنیا پہ راج کرنے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں۔ ہم نے سیکھا نہیں۔ علامہ اقبال ان کو ویژن میں تھا، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب ضروری ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ سخی سلطان بہو کے بعد 300 سال، کبھی سوچئے گا یہ گیم کہاں پہ کس طرف جا رہی ہے۔ اس کی ڈائمینشنز کو، میں ٹائم تھیوریز کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم کس وقت کون سا ٹائم ٹریول کر رہا ہے۔ یہ مارچ 1907، اس کی بھی کیلکولیشن کیجئے گا، مارچ تیسرا مہینہ ہے 1907، 1907، 8 اور 3 11، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اقبال کون ہے، کیا ہے علامہ محمد اقبال، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کون ہے۔ اور جو پرشین تو ہمیں ویسے ہی پڑھنی بند کر دی نا۔ علامہ محمد اقبال سے کسی نے ایک کویشچن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا اپنی پرشین پوئٹری اور اپنی اردو پوئٹری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی فارسی شاعری کے مقابلے میں اپنی ہی اردو شاعری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچوں کا کام ہے۔ یعنی اقبال کی اردو پوئٹری اتنی بڑی ڈائمینشن ہے، اس سے کہیں بڑی ڈائمینشن پرشین پوئٹری ہے۔ پرشین میں انہوں نے خودی بے خودی کا سارا فلسفی دی ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا ہے۔